السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی خاص مسئلہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب شریعت کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، تو وہ جذبے میں آ کر یا غصے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ چپ رہو یار، مجھے شریعت وریت سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں شریعت وریت کو نہیں جانتا، میرا دل جو کہے گا وہ کروں گا، مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب مسئلے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں شریعت وریت کو نہیں جانتا، معاذ اللہ رب العالمین، مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کا جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، کسی بھی کے سامنے اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں، شریعت کا قانون بتایا جائے، شریعت کی بات کی جائے، وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو اور اس کو بتایا جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے جواب میں وہ کہے کہ میں شریعت وریت کو نہیں جانتا، یا کہے کہ مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا دل جو چاہے گا وہ کروں گا، تو یاد رکھیں یہ دونوں جملے، شریعت وریت کو نہیں جانتا، مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا دل جو چاہے گا وہ کروں گا، تم شریعت کو اپنے پاس رکھو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح کے جملے کہنا کفر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کی توہین یا شریعت کے کسی مسئلے کی توہین نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، شریعت کا انکار ہے، اور شریعت کی توہین کرنا کہ مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے یہ سب چیزیں فالتو لگتی ہیں، میں جو چاہتا ہے میرا دل وہ کرتا ہوں، شریعت میں بلا وجہ کی باتیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ شریعت کا انکار بھی ہے اور شریعت کی سخت توہین بھی ہے، اور شریعت کی، اسلام کی جو توہین کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وہ فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آج حجاب کو لے کر ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ٹی وی چینل پر آپ دیکھیں تو بہت سارے نام نہاد مسلمان آ کر وہاں بیٹھتے ہیں، اس میں لیڈیز بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نام بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بی جے پی اور RSS کے ایجنٹ ہیں، اسلام سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور دور تک اسلام کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ وہ اسلام کے کسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو گے تو کبھی زندگی میں وہ نماز نہیں پڑھے ہوں گے، کبھی روزہ نہیں رکھے ہوں گے، لیکن وہ اسلامک اسکالر بن کے آتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، اور پورا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، پوری ایک سازش کے تحت ان کو بلایا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف انہیں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے انہیں بڑی بڑی موٹی موٹی رقمیں بھی دی جاتی ہوں، لیکن بہرحال ایک سازش کے تحت انہیں بلایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف بولنے کے لیے اور شریعت کے خلاف بولنے کے لیے۔ وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اب جب ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، میں نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، یہ علماء کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ مولانا لوگوں کا اسلام ہے، ہم اللہ کے اسلام کو مانتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اسلام کا سخت انکار کرتے ہیں، اسلام کے قانون کا، شریعت کے قانون کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یا ان کے علاوہ بھی کوئی اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نام رکھنے سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ، اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ ایک طرف تم حدیث کا انکار کرو، شریعت کا انکار کرو، شریعت کے مسئلے کا انکار کرو اور کہو یہ مولانا لوگوں نے بنایا ہے، نہیں، مولانا لوگوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، مولانا لوگوں نے صرف بتایا ہے، قانون، اسلام کے قانون کو اللہ نے بنایا ہے، رسول اعظم نے نافذ کیا ہے اور رسول اعظم نے بنایا ہے، اور جو کچھ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، چاہے جو مسئلہ ہو، اس مسئلے کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل نہیں کرتا، عقیدہ اس پہ ہونا چاہیے، ایمان اس پہ ہونا چاہیے، عمل نہیں کرتا اس کا گناہ ہوگا، لیکن اگر اس کا ڈائریکٹ وہ انکار کر دے گا کہ یہ نہیں، یہ شریعت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھتے ہیں نا،
وہ ایک سازش کے تحت آتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ وہ آپ کو ورغلاتے ہیں، آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ علماء سے قریب ہوئیے، دین کو سیکھیے، شریعت کو سیکھیے، تاکہ آپ اس طریقے کے جو پروپیگنڈا چلانے والے لوگ ہیں ان کا جواب دے سکیں، ان کے منہ پر تماچا مار سکیں۔ میرے دوستوں، اسلام وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور علماء جو بتا رہے ہیں، چونکہ علماء اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ علم اور دین کے معاملات میں علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء اس دور میں حیات نہیں ہیں، پردہ فرما چکے، تو وہ کام جو انہوں نے کیا ہے، جو آگے بڑھایا ہے، وہ اب علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ علماء کو نشانہ بناؤ گے تو پوری قوم نشانہ بنے گی۔ اس کی وجہ سے یہ علماء کو نشانہ بناتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تاکہ اس کے تحت پوری قوم آ جائے اور پوری قوم بدنام ہو۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علماء کا ساتھ دیں، اپنے علماء سے جڑیں اور ان سے محبت کریں، ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں، علم دین سیکھیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، آپ کو پتہ چل سکے اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔